السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق کے جنون کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساری رات وہ اسے محبت سے دیکھتی رہی تھی، وہ بھی اس کے بعد ان نرم اور آسودہ نگاہوں کے سائے میں صبح تک بہت پرسکون طریقے سے سویا رہا تھا۔ فجر کے بعد شہرام اور حورب کمرے میں آئے تو فارس کے ہوش میں آنے کا سن کر جی اٹھنے کی حد تک خوش ہوئے۔ فارس پر آنے والی اس تکلیف نے نیمل ملک کو اس کے دل سے ضرور جوڑ دیا تھا۔ نیمل کو فارس کے ہر انداز سے الفت محسوس ہوئی تھی۔ ساری رات وہ جس بے قراری سے نیمل کا ہاتھ پکڑے سویا تھا، یہ تو نیمل کے دل میں ایک نئے سکون کی آمد تھی۔ پچھلے کئی دن کی ساری بے چینی اور بے سکونی ختم ہو گئی تھی۔ صبح ڈاکٹر چیک کب کر کے گئے تھے اور فارس کی کنڈیشن کو تسلی بخش قرار دے دیا تھا۔ میرے دل کا ٹکڑا کیسا ہے میرا ہیرو؟ شہرام بھی شفیق انداز میں فارس کے جاگتے ہی کرسی اس کی طرف گھسیٹتے اپنے پیارے انداز میں فارس کے ماتھے پر پیار دیا ہنسا تھا۔ نیمل ابھی تک وہیں تھی، جبکہ حورب بھی شہرام کے ساتھ ہی آ کر کرسی کے بازو پر ٹک چکی تھی۔ تینوں کی آنکھیں فارس کی صحت یابی پر مسکرا رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں فارس، منصور کو اس کا مرہم دے دیا گیا ہے۔ فارس کی نظروں کا سکون اور میٹھا پن تو شہرام اور حورب بھی رشک زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مرہم مل گیا ہے۔ شہرام صاحب کی شرارتی رگ پھڑکی تو جہاں فارس اور حورب کی بتی سی باہر آئی، وہیں نیمل زندگی میں یقیناً پہلی بار ناز و ادا لیے شرمائی تھی۔ یہی سمجھ تو بتا مجھے کتنا رویا ہے پھر؟ حورب بھابھی، آپ نے میرے اس کاکے کو رونے تو نہیں دیا نا؟ فارس بھلے درد سے ہلکان تھا، مگر شہرام کو اپنی جان لٹانے والی محبت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پر شہرام اب سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ آپ کا یہ کاکا آپ کے لیے بہت خوفزدہ تھا، ہم سب آپ پر آئی آنچ سے ہل گئے تھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ اور نیمل ایک ساتھ زندگی کی ساری خوشیاں دیکھیں۔ حورب بھی مسکرا کر نیمل کے متغیر انداز سے دیکھ رہی تھی، جو ابھی پھر خاموش تھی۔ فارس تو اپنے یار کی اداسی پر فوکس تھا۔ انشاءاللہ، فارس نے شہرام کو دیکھ کر کہا، جو اب روٹھا لگ رہا تھا۔ آج کے بعد اپنی کوئی تکلیف مت دینا فارس، میرا شہزادہ ہے تو۔ اللہ تجھے ہمیشہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے۔ جلدی سے اچھلتا کودتا نظر آ مجھے، میں نے تجھے ایسے نہیں دیکھنا۔ فارس کے نڈھال چہرے پر ہاتھ دھرے وہ داسی اور مان سے بولا تھا، جس پر فارس کی مسکرائی نظریں دل فریب ہوئی تھی۔ بس جلدی سے آپ ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم آپ کی شادی کا زردہ کھا سکیں۔ فہد بھائی کے ساتھ ہی آپ دونوں کی بھی رخصتی کر دیں گے۔ حورب تو اب سب کے لیے سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ اب کی بار نیمل بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاں یس، اب اس گدھے کو نیمل ہی لگام ڈالے گی۔ کیوں نیمل، تمہیں میرا یہ پگلا قبول ہے نا؟ اس بات پر شہرام بھی اداسی ہٹائے خوشی میں ڈوبا ہوا لگا تھا۔ نیمل نے ایک طرف فارس کو دیکھا، پھر اس سے اداس ہوئی۔ قبولیت کا سوال مجھ سے مت کرو شہرام، یہ قبول کرے گا تو میں قبول ہو جاؤں گی، یہ رد کرے گا تو میں رد ہو جاؤں گی۔ آج تو شہرام کو بھی لگا جیسے نیمل اس کے فارس کی ہو گئی ہے۔ حورب تو دل فریب سے مسکرائی تھی، اور فارس تو مزید اس پری روح پر نثار ہوا تھا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ کسے پتا ہو سکتا ہے بھلا؟ فارس، یہ محبت کرنا تو تم خود پر فرض کر لو، یہ شخص تمہاری بہت بڑی نعمت ہے، باقی میری اور حورب کی دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ شہرام بھی ہلکی سی مطمئن مسکان لیے نیمل اور فارس کو دیکھے بولا تھا۔ نیمل کی ایک نظر ان مہربان سے شہرام اور حورب پر ڈالی تو دل میں احساس ندامت مزید بڑھ گیا تھا۔ بہت بڑی نہیں، سب سے بڑی۔ حورب اور شہرام ان دونوں کی نظروں کو ٹکراؤ پر مزید رشک زدہ تھے۔ مرہم نے تو واقعی کمال کا اثر کر دیا ہے۔ ہم چلتے ہیں پھر، تم دونوں تو حد درجہ لو برڈز ہی بن گئے ہو۔ ویسے نیمل، اب میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ شہرام صاحب آج فارس کی ڈیوٹی سنبھالے شریر ہو رہے تھے، اب تو وہ چاروں ہنسے تھے۔ نیمل نے ایک ہنستی نظر فارس پر ڈالی اور ایک ان دونوں پر۔ زہر لگتے ہو، نیمل نے ہنس کر کہا تو شہرام نے باقاعدہ کہکا لگائے اٹھ چکا تھا۔ حورب اور فارس بھی ہنس رہے تھے۔ ہاں الحمدللہ، ویسے بھی اب ہم اپنی فائف کے سوا کسی کو میٹھا لگنے بھی نہیں والے۔ دی گریٹ شہرام ملک از بیک۔ شہرام کا انداز شاہانہ صحیح، مگر ان چاروں کے چہرے پر دل موہ لینے والی خوشی اور مسکراہٹ ضرور پھیلا چکا تھا، وہ خوشی جس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ شہرام اور حورب باقی سب کے ہاسپٹل پہنچتے ہی گھر آ گئے تھے۔ شہرام تو سو گیا تھا، مگر حورب کا ارادہ گل سے بات کرنے کا تھا۔ سرمد نے بھی آخرکار شہرام سے معافی مانگ لی، مگر شہرام نے ان کو زیادہ شرمندہ ہونے ہی نہیں دیا۔ فوراً سے گلے لگا کے سارے گلے شکوے دور کر گیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کے لیے سب کی خوشیاں عزیز تھیں۔ آپ کا لاڈلا میرے سامنے مزے سے سو رہا ہے، ہم رات کو آپ کے پاس آئیں گے ایک بہت بڑی ریکویسٹ لے کر۔ گل آج بہت فریش سی وائٹ اینڈ لیمن کنٹراسٹ لباس ریمتن کے لان میں بیٹھی تھی، جب وہ حورب کی اس بات پر کچھ افسردہ سی حیران ہوئی۔ ریکویسٹ کیوں میری جان، تم حکم کیا کرو۔ گل تو دل و جان سے فدا ہوئی تھی۔ نہیں، اب کی بار ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، کسی کی خوشی کا سوال ہوگا، آپ بھی پلیز انکار مت کیجیے گا۔ حورب اور شہرام آج اسے وہاج کے لیے منانے والے تھے، دوسری طرف گل بھی اب کچھ بجھی ہوئی رنجیدہ تھی۔
حورب کچھ ایسا مت مانگنا جو میرے مرتبے پر سوٹ نہیں کرتا، جانتی ہوں بھائی نے تم دونوں کو حاج کو لے کر بات کی ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ کر پاؤں گی۔ گل کی آنکھیں مزید بجھ گئی تھی۔ حورب بھی بیڈ تک آئی اور ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ وہ آپ کے منتظر ہیں، شہنام بھی یہی چاہتے ہیں، وہ خود آپ کو قائل کر لیں گے، ہم آپ کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پلیز آپی، اب کی بار وحاج بھائی کو انکار مت کیجیے گا، محبت کو اپنے دروازے پر مت بھیجیے، وحاج بھائی کی سنوائی کر دیجیے۔ حورب جانتی تھی کہ یہ گل کے لیے بہت ہی کٹن ہے، مگر حقیقت میں اب سب ہی گل کی زندگی کے لیے خوشی چاہتے تھے۔ دونوں نے خاموشی سے کال بند کر دی تھی۔ حورب کے چہرے پر بھی خاموشی لہرائی، پھر رخ پھیرے وہ اپنے سوئے ہوئے شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو سوتے ہوئے مزید حسین لگتا تھا۔ حورب اپنے بازو اس کے تکیے کے ساتھ ٹکائے اس کی پیشانی پر ڈھل کے بال ہٹاتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ وہ صبح آتے ساتھ سو گیا تھا، باقی سب اب فارس کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ ہی کو بھی ان کے حصے کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ مجھے یہ سب دینے کے لیے، خاص طور پر شہرام جیسا پیارا ہمسفر۔ آئی ریئلی تھینک فل ٹو یو۔ حورب کے دل تو شکر گزاری میں غرق تھا، وہ دعا میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب اس کا شہزادہ آنکھیں کھولے۔ اس کی موہنی صورت چپ چاپ آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ میرے لیے بھی تھوڑی ہمت مانگ لو، میں تمہیں دیکھ کر ہوا ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود پر گرائے، بے لگام ہونے کی کوشش میں حورب کو بھی چونکا گیا تھا، مگر گرفت میں قید ہوتے ہی وہ شرم سے گلاب ہوتی مسکرا دی۔ آپ بہت باہمت ہیں، آئی نو۔ دونوں بازو شہرام کے سینے پر باندھے وہ بالکل مطمئن سی بازو پہ تھوڑی ٹکائی شہرام کی بے قرار آنکھیں دیکھتے اترائی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دیتی ہو یار، کیوں ہو اتنی پیاری؟ تمہیں دیکھ کر تمہیں چھونے کی تمنا حاوی ہونے لگتی ہے، دل چاہتا ہے ظلم کی حد کر دوں۔ شہرام تو واقعی بہت فری ہوتے ہوئے قریب ہوا تو حورب نے ہنسی دبائی، اسے واپس چہرے کو تھامے تکیے سے لگا دیا۔ بیچارے کے چہرے پر معصومانہ سی اداسی ابھری تھی۔ گندے بچے مت بنے ورنہ آپ کو کٹ لگنی ہے۔ میں نے کٹ لگانی ہے، میں نے۔ حورب بھی اس کے اسکول کی استانی ہی لگی تھی، مگر وہ پھر بھی شریر ہوتے ہوئے اس کے گال سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں باز نہیں آیا تھا۔ حورب تو ہنستی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ میں تم سے ڈرتا تھوڑی ہوں، یہ تو میرا قرار ہے جسے میں نے ہر لمحے خود پر فرض رکھوں گا۔ مجھے یہ دیکھو یہاں، اب یہ تم نے منہ چھپایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہائے، محبت کے ساتھ ساتھ کیا کمال کی روب داری بھی قائم کی تھی۔ حورب دل فریب سی مسکان میں لبریز چہرہ لیے جناب شوہر نامداد کے روبرو پیش ہو چکی تھی۔ آئی لو یو میرے معصوم سے دل کے ٹکڑے۔ حورب نے اپنی شرارتی آنکھیں نکالے، مقابل کو اچھا بہکایا تھا۔ اب میں نے کچھ کیا تو تم مجھے ظالم جلاد کہہ دینا، کام سارے مکمل بہکانے والے کرتی ہو۔ حورب کو شہنام کی یوں سوجے منہ سے شکایت کرتے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ ہاں، آپ کی بیوی ہوں، جو بہکنا آپ نے ہی سکھایا ہے۔ ویسے آپ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، مجھ سے پوچھا مت کریں، آپ کے لیے میں تا ابد راضی ہوں۔ آپ میرا بھی تو قرار ہے، لیکن نہ جانے پھر بھی کیوں بے قرار ہے۔ بہت محبت سے وہ شہرام کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے خود بھی بے خود ہوئی تھی۔ آخری بات پر تو شہرام بھی میسنی سی ہنسی لیے ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اوف حورب، کہاں سے سیکھتی ہو مجھے اسیر کرنے کے طریقے، میری جان کی دشمن ہو تم۔ آئی ریئلی لو یو ٹو۔ اس کی ناک پر پیار دیے وہ خود بھی بے بسی لیے ہار سا گیا تھا۔ دونوں کی نظریں بہت ظالم تکرار میں لپٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے لگام جلاد کوئی ستم ڈھاتا، عین اسی وقت دروازے کی بھلی دستک نے حورب پر بھی عنایت کی تھی، کیونکہ اس آدھے سوئے جاگے شہزادے کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ حورب فوراً سے پہلے شہنام کے اوپر سے اٹھی اور اپنے بے حال سانسیں بحال کرتی دروازے تک گئی۔ وہاں ملازمہ تھی جو دونوں کو دن کے کھانے کا بتا کر گئی تھی۔ حورب اسے کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر ہنسی دباتی مڑی تو موصوف تکیہ منہ بسورے ہاتھ باندھے ٹیک لگا کر بیٹھ چکے تھے۔ حورب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، لیکن حورب آپ کے حوالے میرا شہزادہ، اداس مت ہونا، اٹھے فریش ہو جائے، رات آپ ہی کی طرف بھی تو جانا ہے نا۔ حورب اس کے سینے سے لگتی ہوئی بہت لاڈ سے بولی تھی۔ جناب کا منہ بھی کچھ زاویے ٹھیک کیے حسین ہوا تھا۔ شہرام اس کی بات اگنور کی، اس کے سینے سے لگا چہرہ انگلی کے اوپر اٹھائے بری طرح مرکوز کر چکا تھا۔ مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے یار۔ شہرام کی بے قراری تو حورب کو بھی بے چین کر رہی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ اپنے اور شہرام کے قریب آتے چہرے کے درمیان اپنے ہاتھ سے بند باندھتے ہنسی تو وہ کملہ بھی اس کے چہرے پر رکھے ہاتھ پر ہی مسکان زدہ ہونٹوں کا لمس عطا کر گیا تھا۔ دونوں ہی بے ساختہ سا ہنس پڑے تھے۔ ابھی تو یہ ہاتھ کی بندش مجھے معصوم نے سہ لی ہے، پر اگلی بار نہیں۔ چلو ہٹو، میں فریش ہوتا ہوں، جا کر کھانا لگواؤ، اب تو واقعی بھوک لگ رہی ہے، لوگوں نے بھی مجھے ٹرخا دیا ہے۔ چل شہرام ملک، تیری یہاں دال نہیں گلنی۔ شہرام تو روئی سی آہ بھرے اس دشمن جان کی گرفت سے نکالے اپنی شرٹ ٹھیک کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حورب بھی ہنستی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، اپنی ننھی منھی گرفت شہرام کی کمر پر پھیلا کر پیچھے لے جاتی وہ اسے زبردست
وابستہ حصار میں بڑھ چکی تھی۔ شہرام کے چہرے پر بھی اس نازک مگر ظالم گرفت سے بے انتہا دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ شہرام بھی اپنی پوری طاقت سے اسے گرفت میں قید کی اسی کمر پہ ہاتھ پھیرتا لطیف سے انداز میں آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہاری یہ پیاری سی گرفت ہر اظہار پر بازی لے جاتی ہے، ویسے یہ ظالم ترین ہتھیار ہے تمہارا، ایسا کر کے تو تم مجھے روٹے جلاد کو ایک سیکنڈ میں بنا سکتے ہو۔ مجھے تمہارا یوں بے انتہا پیار میں میرے وجود کا حصہ بن جانا بے حد پسند ہے۔ حورب کی زلفوں میں غرق ہوا تھا اور وہ اسے ایک اور پسند سے آگاہ کیے ہنسا، جس پر حورب بھی پوری رونائی سے مسکرائی تھی۔ مجھے بھی پسند ہے یہ کر کے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے کل جہاں اپنی دسترس میں بھر لیا ہے، آپ ہی میرا کل جہاں ہو۔ حورب اس سے الگ ہوئی تو پہلے تو محترمہ کی گال شہرام کے گال سے لگے اور پھر حورب کے لہراتے بال جناب من کے چہرے پر لمس چھوڑتے ہوئے جدا ہوئے۔ دونوں ایک بار پھر خطرناک سی نظریں لیے روبرو ہوئے تھے۔ میری جان ہو تم، بے قراری سے وہ اس کا ماتھا چومتے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے دل فریب ہوا تو وہ بھی اسی انداز سے فاتحانہ مسکرائی تھی۔ آپ بھی، حورب نے بھی بڑی ادا سے کہا، مگر مقابل شرارت چہکی، سوری وبال جان کہنا تھا سچ۔ اگلے ہی لمحے حورب نے منہ لٹکائے شوہر نامداد کو گھوری عطا کی تو وہ ہنستا ہوا اس کی دونوں گالیں پکڑ کر کھینچے، ان پر سرخی لائے واش روم کی طرف چل دیا۔ آپ بھی وہی ہیں پھر؟ حورب کیسے پیچھے رہتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی شہرام بجلی کی سپیڈ سے اس تک آیا اور اسے ایک ہی لمحے میں اپنے بازو میں بھر کر اٹھاتے ہوئے گھما گیا۔ حورب کا تو اس اچانک خطرناک افتاد پر واقعی اب سانس بند ہوا تھا۔ شہرام کیا ہے، نیچے اتارے نہ، اب میں نے سچی میں آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے۔ حورب تو خوفزدہ تھی، اس پگلے کے ہاتھوں میں جھولتے ہوئے منمنائی، مگر وہ اسے بڑے ہی خمار سے بیڈ تک لایا اور اسے لٹایا اس پر جھکا۔ حورب گھبرائی سی اس جذباتی بندے کی نظریں دیکھ کر ہلکان ہوئی۔ دل کا کیا کروں جو ایک لمحے کو تم سے جدائی کا اجازت نہیں دے رہا۔ آئی ول مس یو۔ حورب نہ چاہتے ہوئے بھی اس قدر ظالم قربت میں بھی ہنس دی تھی، واقعی یہ تو اسے اب باولا ہی لگا تھا۔ ہاں شہرام آپ بھی نا، اوکے آئی مس یو ٹو، اب جائیں۔ مسلسل ہنستی ہوئی وہ اب اس کی ناک دبائے بولی تو وہ بھی اب کی بار مسکان دی۔ ایک بار پھر اس کے گلابی ہوتی گال پر شرارت کیے اس پر سے ہٹا اور سیدھا کھڑا ہوتے مڑ گیا۔ حورب بھی کروٹ بدلے شرارت لیے ہنس رہی تھی۔ اب کی بار محترم پوری شرافت سے نہانے کے لیے گئے تھے۔ حورب کتنی ہی دیر بے وجہ مسکراتی رہی۔ سب ہی فارس کو دیکھنے پہنچ چکے تھے۔ گلبز گھر تھی کیونکہ شہرام اور حورب اسی کی طرف گئے تھے۔ سمرہ اور خاور تو باقاعدہ پھولوں کو فارس جیسے مہکتا گلدستہ لے کر گئے تھے۔ نمرہ اور ہارون کے چہرے پر فارس کی خوشی دیکھ کر آخر کھویا سکون واپس آ گیا تھا۔ نیمل ابھی تک اس کے پاس ہی تھی۔ فہد، معاذ، سرمد، سبین، سارہ، احسن سبھی موجود تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو کھلے دل سے معاف کر کے نئی آنے والی خوشیوں کا در کھول دیا تھا۔ جن کو غصہ تھا وہ بھگ سے اڑ گیا تھا، جن کو شکایت اور گلے تھے وہ سب بیٹھے بٹھائے ختم ہو گئے تھے۔ گویا ان سب حالات کو ایک سیدھی ڈگر پر لانے کا سارا کریڈٹ فارس منصور کو جاتا تھا۔ بھلے اس شہزادے نے سینے پر گھاؤ لیا تھا مگر سب کچھ سلجھ بھی گیا تھا۔ نیمل اس کی ایک بار پھر ظالم گرفت کا شکار ہو کر مدھم ہوتی ہوئی اس کے آگے ہار کر اپنا سارے ہتھیار پھینک چکی تھی۔ فارس کے ٹھیک ہوتے ہی اب بہت ساری خوشیوں کا بلاوے کی منصوبہ سازی ہو رہی تھی۔ بس اب ٹھیک 5 دن بعد فہد اور ہبہ کی شادی کے ساتھ ہی نیمل اور فارس کی رخصتی فائنل ہو رہی ہے۔ سب یہاں ہیں تو بتا دو، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ احسن کے چہرے کی بہار اور لہجے کی رنگینی تو روم میں موجود ہر فرد کا دل لبھا لیا تھا۔ معاذ تو باقاعدہ ہلکی سرتال پر لپٹی سیٹی مارے ایک والہانہ خوشی کا برملا اعتراف کرتے مسکرایا تھا۔ جہاں سب بڑوں کے چہرے پر دلکشی تھی، وہیں نیمل کی نظریں بیڈ سے ٹیک لگائے ظالم فارس پر جا اٹکی۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جسے اس فیصلے پر بے حد راضی ہے، مگر نیمل کا دل تو ابھی تک فارس کی لازوال محبت کے بوجھ سے ہلکان تھا۔ بالکل، بہت اچھا ہے یہ، اللہ بس اب یہ خوشیوں کی عمر طویل کرے، آمین۔ خاور بھی پوری دلجوئی کے لیے دعا دیے مسکرائے۔ نمرہ تو فارس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، جو اب ماں کی گرفت میں ڈوبا کنکھیوں سے شریر ہوتا ہوا ایک بار پھر سامنے دروازے کے ساتھ جڑ کر کھڑی نیمل کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے بیچ میں بھی وہ شخص پورے حق سے اسے محبت سے لبریز نظروں کے حصار میں لے چکا تھا۔ نیمل کے دل تک اس کی نظر چاشنی اتری۔ فارس کی ہر بات بازگشت کی مانند نیمل کے دل میں گھومتی چلی گئی، وہ خود ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ آمین، ٹھیک ہے پھر آج سے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ فارس آج رات تک ڈسچارج ہو جائے گا موصوف، بس اب اپنی شادی میں ناچ نہیں پائیں گے کوئی نہیں۔ فارس، میں اور معاذ تمہارے حصے کی کسر پوری کریں گے۔ فہد کے چہرے پر شریر رنگ ابھر کر سب کی ہی ہنسی برآمد کر چکا تھا۔ فارس بھی کسیانی ہنسی ہنستا اب تو کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ مرہم نے بہت ٹھیک جگہ جا کر اپنا کام کیا ہے۔ نیمل کے دل لرز رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ نگاہیں اٹھاتے ہی ایک بار پھر فارس کی نظروں سے بچ نہیں پائے گی، تبھی وہ جان بوجھ کر اب سب کو دیکھ ہی رہی تھی سوائے فارس کے۔ اگنور کر لو مجھے، تمہاری ان سرکتی نظروں میں بھی محبت دکھائی دے رہی ہے۔ واہ فارس، تیری گرفت میں تو طلسمی جادو بھرا ہوا ہے، یہ تو تیری اسیر ہو گئی ہے۔ بس مولا اس پاگل کو میرے ساتھ رکھے گا، یہ جیسے بھی ہے مجھے بے حد پیاری ہے۔ فارس کی نظروں کا انداز شریر سے اب دل
نشین اور چھاؤں جیسا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیمل اس کی طرف دیکھے، مگر نیمل نے اپنی جھکی مسکان پر باندھا بڑوں کی گپ شپ کی طرف متوجہ تھی۔ سب ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، مگر فارس کی نظریں دعا بن کر نیمل کو لگی ہوئی تھی۔ خود پر فارس کی اس قدر توجہ اسے بھی نرم اور تپش پہنچا رہی تھی، اور آخرکار محبوب نے اس نظر پھیرنے کے ستم سے توبہ کرتے ہوئے فارس کی سمت دیکھا۔ یہ آج سے پہلے مجھے پیارا کیوں نہیں لگا؟ یہ تو انگ انگ محبت میں لپٹا ہے، یہ تو پور پور نیمل کے نام سے گندا ہے۔ مجھے گناہ گار پر تمہاری صورت ایسا انعام ہوا ہے کہ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کی بہت نافرمان بندی ہوں میرے اللہ، شاید آج آپ کو پہلی بار پکار رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے ہر احسان پر بے حد شکر گزار ہوں۔ اس فارس منصور کی ہر تکلیف اب آپ مجھے دے دیں، اسے کبھی ہلکی سی آنچ بھی نہ آئے، اس تک آنے والی ہر گرم ہوا تک مجھے دے دیجیے گا۔ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی، تب بھی تمہارے آگے بے رکت ہوں۔ فارس منصور، مجھے شہرام سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، وہ بس مجھے پیارا لگتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ ہر دوسری دل پسند چیز کی طرح یہ بھی میرا ہو جائے۔ محبت تو مجھے صرف تم سے ہوگی۔ نکاح ہوتے ہی تم نے نیمل ملک کے دل میں دستک دے دی تھی، اپنی مختصر گرفت کی قید کا لطف دے کر مجھے اپنا کر لیا تھا، مگر میں کیا کروں، میں ضدی اور بری تھی اور ہوں، پر مجھے تمہارے معاملے میں اب نیمل کوئی ضد نہیں کرے گی، تم پر اب سب کچھ قربان ہے۔ نیمل اس کی میٹھی میٹھی نظروں کو دیکھ کر اپنے دل کے بدلتے جذبات اور ٹھانڈے مارتی محبت کے سمندر سے خود کو روشناس کروا رہی تھی۔ فارس سب سے باتیں تو کر رہا تھا، مگر اس کا من پسند نظارہ تو نیمل ملک کا خوبصورت چہرہ تھا، جو آج خود فارس بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں تو گٹھ جوڑ تو تب تک جاری تھا جب وہ سرمد، فہد، معاذ اور سبین کے ساتھ لوٹ نہیں گئی۔ اب صرف نیمرا، ہارون اور معاذ ہی تھے۔ خاور اور سمرا بھی گھر روانہ ہو چکے تھے، کچھ دیر تک فارس بھی ڈسچارج ہونے والا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ تینوں ہی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ گل دل سے تو بہت ڈری ہوئی تھی، مگر فی الوقت وہ اپنے چہرے پر تر و تازگی سجائے اپنے چاند سے شہرام اور حورب کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام صوفے سے اٹھ کر گل کے قدموں میں جا بیٹھا، جس پر حورب اور گل بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مما، مجھے آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے میرے اور بابا کے لیے اپنی زندگی کے ہر رنگ کو انکار کر دیا۔ آپ اس قدر پیاری ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی نظر اتارتا رہوں۔ گل کے دونوں ہاتھ باری باری چومتا ہوا وہ جذباتیت اور محبت کی انتہا پر تھا۔ حورب بھی اٹھ کر گل کے کندھے سے لگی ہوئی بیٹھ گئی۔ گل نے بھی دلگیر سی مسکان سے جھک کر شہرام کی روشن پیشانی چومی، اور اس کا مہنا چہرہ ہاتھوں میں بھرے نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہوئی۔ میری جان، میرا سلار مما قربان جائیں۔ گل کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی ابھری تھی، نہ حورب سے دیکھی گئی اور نہ شہرام سے۔ تبھی وہ اٹھ کر دوسری طرف گل کے ساتھ بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ نے بہت قربانی دے دی ہے میری سنڈریلا، اب اپنی اس جان سے عزیز سالار کی خواہش مان لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے فل اسٹاپ ہٹا کر آگے بڑھ جائیں۔ وہاں انکل سے میں ملا تو نہیں، لیکن مجھے ان کے انتظار اور محبت پر رشک آ رہا ہے، اور آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ہاں کہہ دیں میری خاطر۔ شہرام نے بنا کوئی تمہید باندھے بس صاف صاف اپنی بات کہی تھی۔ حورب بھی گل کے کندھے سے الگ ہو کر گل کو بے جان ہاتھ محبت اور تسلی آمیز انداز میں تھام چکی تھی۔ دونوں گل کو باری باری بے یقینی اور رنجیدگی لیے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو برف کے قلعے میں محبوس ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھ سے یہ مت کہو، گل متوش ہو کر بے قراری لیے بولی تو شہرام نے اسے خود سے الگ کیے، اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ میں بہت پیار سے وہ گل کے چہرے پر ڈھلکی نمی اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہٹایا، اب اس کے گال پر پیار دیے مسکرایا تھا۔ آپ میری ماں کم گرل فرینڈ زیادہ لگتی ہیں، تبھی آپ کو پیار دیتے ہوئے مجھے شمو آتی ہے۔ اس قدر سنجیدہ سچویشن میں شہرام کی کہی اس بات کا پر کالا بات پر حورب اور گل دونوں ہنس پڑی تھی۔ حورب تو باقاعدہ قہقہ لگایا، اب ان کو شہزادے پر لٹ جانے کی حد تک فدا ہوئی تھی۔ وہ بھی دونوں کو ہنسا کر خاصا فاتح والے محسوسات میں غرق تھا۔ آپ واقعی اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہیں، یہ آنکھیں جو اتنی ٹھنڈک بھرے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر میرا دل جھومنے لگتا ہے۔ آپ کا یہ من موہنا چہرہ تو میری زندگی کا حسین منظر ہے مما، کیوں مجھے ہلکان کرتی ہیں؟ آپ کی تنہائی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میں، اور حورب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تنہا کتنا اچھا ہوگا کسی مسافر کی مسافت کا خاتمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ وہاں جنگل سے شادی کر لیجیے، اسے آپ اپنے مصطفیٰ اور سلار کی خوشی سمجھیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ مجھے جیسا پہاڑ کی ماں ہیں، آپ تو کنواریوں کو بھی صاف صاف کٹ مارتی ہیں۔ اپنی زندگی میں رنگ اور خوشی کو آنے کی اجازت دے دیجیے، ورنہ آپ کو سلار ہمیشہ ہی ایک بوجھ سینے پر رکھ کر جیے گا۔ شہرام تو کسی صورت بھی گل کے انکار نہیں چاہتا تھا۔ حورب کو شہرام کے اس انداز کو بھی بہت بڑی مداح ہو چکی تھی۔ بالکل شہرام ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری آپی آج بھی ویسی ہی حسین ہے اور یقیناً مہربان بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ وہاج بھائی کے انکار نہیں کریں گی۔ شہرام اور حورب کی باتوں سے وہ بجھ گئی تھی، شاید اب اس کے پاس بھی نہ انکار کی سکت تھی اور نہ جواز۔ تم دونوں مجھے کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ گل ایک آخری بار اپنی بے بسی کا پرچار کیے بولی تو حورب کے ساتھ ساتھ شہرام بھی مسکرا دیا۔
نکاح ٹھیک ہے نا حورب؟ اور یہ بتاؤ ان کو بھائی کہنا ہے یا انکل؟ ویسے میں پاپا جانی بھی کہہ سکتا ہوں۔ تمام تر شریر مسکان چہرے پر لائے شہرام تو آفت کی پر کالا بنے۔ جہاں گل کو ہکا بکا کر گیا تھا وہیں وہ حورب کے آنکھ مار کر ہنسا چکا تھا۔ گل تو اس بے جان کرتی بات پر شرمیلی مٹیار کی طرح گھبراتی ہوئی حسین لگی تھی۔ ہاں ہاں، یہ میری آپ ہی ہیں تو اس حساب سے میرے بھائی آپ انکل پلس باپا جانی دونوں پر قسمت آزما لیجئے گا۔ حورب تو ہنستی ہوئی گل کے ساتھ لگ گئی تھی جو واقعی آج پہاڑ تلے آ ہی گئی تھی، گویا وہاج کی قسمت کی روشن کر دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شہرام ایک بار پھر اپنی پوری دلگیر گرفت میں گل کو گھیرے پوری آن بان سے مسکرایا تھا۔ گل کا دل تو گھبراہٹ اور الجھن میں ابھی تک گہرائی میں دبا ہوا تھا۔ بھائی یہ کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راحیلہ کی بات کو وہاج کافی کے لیے کمرے میں آئی تو سپاٹ اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ راحیلہ کے پوچھنے پر وہاج کی تاریک نظریں اس پر اندھیری رات کی طرح اٹھی تھیں۔ شاید گل والی ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس فضا میں سانس تک لینا مجھے کٹن زدہ لگ رہا ہے۔ اسے مزید تنگ نہیں کروں گا، بس بہت ہو گیا۔ مجھے اس کی پہلے سے مشکل مزید الجھن زدہ نہیں کرنی۔ تم دعا کرنا میں خود کو جلد سنبھال لوں۔ راحیلہ کا دل تو وہاج کی تھکی اور غم میں اٹی آنکھیں دیکھ کر بند ہوا تھا۔ وہاج تو کہہ کر دوبارہ سے پیکنگ میں لگ چکا تھا، مگر راحیلہ ضرور مگ میز پر دھرے سامنے آ کر بھائی کو دونوں بازو سے سیدھا کیے اپنے بے بس نظریں گاڑے دیکھ رہی تھی۔ آپ کمزور ہرگز نہیں ہیں۔ ساری زندگی کے انتظار پر اب چند دنوں کا انتظار نے بوجھ کیوں ڈالا ہے؟ آپ نا امید اور مایوس تو کبھی نہیں تھے، پھر آج آپ کی آنکھوں میں یہ ہار کیوں ہے؟ میرے پیارے بھیا ایسا مت کیجیے۔ راحیلہ نے اپنی رنجیدہ نظریں لے کر وہاج کے چہرے کی مایوسی پر تبصرہ دیا تو وہ بہت پیار سے زخمی مسکرایا اور راحیلہ کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اسے خود سے لگا کے جانتا تھا کہ آج تک راحیلہ اس کے ساتھ اس کے انتظار میں جلتی آئی ہے۔ میں واقعی تھک گیا ہوں راحیلہ، اب لگتا ہے کہ اتنے سال جی کر بھی بہت برا کر دیا ہے مجھے۔ وہ کبھی نہیں ملے گی، وہ بس سراب ہے اور سراب ہی رہے گی۔ یہاں رہا تو ختم ہو جاؤں گا، وہاں کام کے جھمیلوں میں شاید اس دکھ سے نظر بچ کر جینے لگ جاؤں۔ تم میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ راحیلہ نے الگ ہو کر یوں دیکھا جیسے وہ بے حد ناراض ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید رو دیتی فون کی بیل پر وہاج اور وہ دونوں چونکے تھے۔ وہاج کے فون پر خاور حسین کی کال آ رہی تھی۔ وہاج نے بیٹھی قریب جا کر فون اٹھایا اور ایک نظر راحیلہ پر ڈالے، کال اٹھا کر کان سے لگائی۔ دوسری طرف تو لاؤنج میں سب کے چہرے نہال تر تھے۔ خاور اور سمرا تو خوشی اور حیرانگی میں ڈوبی تھی کیونکہ شہنام اور حورب کی کوشش کے بعد گل مان گئی تھی۔ السلام علیکم، وہاج نے سنجیدہ لہجے میں کال اٹھاتے ہی سلام کیا، جس پر مقابل خاور لاؤنج میں اٹھ کر ایک طرف کو آ گئے۔ وعلیکم السلام، تمہارے لیے تمہاری زندگی کا پروانہ دینے والا ہوں۔ وہاج، گل مان گئی ہے، کل ہم نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں، کسی تیاری کی ضرورت نہیں، تم سب آ جانا۔ اور وہاج یہ سنتے ہی اپنی جگہ جم چکا تھا۔ وہ ایک ایسی نوازش کا ظہور ہوا تھا جس نے اس شخص کی لال آنکھوں کے گوشے تر کیے تھے۔ اللہ نے اس شخص کی ساری دعائیں قبول کر لی تھی۔ جی بھائی، ہم آ جائیں گے۔ وہاج نے فون رکھتے ہوئے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے راحیلہ کو حواس باختہ حیران چہرے کو دیکھا تو اس اچانک کی خوشی پر وہ بیڈ پر گرتے ہوئے بیٹھا۔ راحیلہ بھی گھبرائی ہوئی وہاج کے ساتھ جا کر اس کا کندھا پکڑ بیٹھ گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ راحیلہ نے خوفزدہ ہو کر بھائی کی زرد آنکھیں دیکھ کر پوچھا تو وہاج نے اس کی سمت اپنی تھکی نگاہیں اٹھائیں۔ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اس نے اس بار میرا دامن جھٹکنے کی غلطی نہیں کی، کل نکاح ہے۔ راحیلہ کے چہرے پر تو وہ بہار دوڑی جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ فوراً سے پہلے وہ اپنے اس خوشی پر بھی بے جان ہوتی بھائی کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہاج کی آنکھوں سے بہتے ایک آواز آنسو اس کی گردن میں اترا تھا جب وہ اپنا سر اٹھائے چہرہ آسمان کی جانب کی اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آخرکار اس شخص کی عمر بھر کی ریاضت کے بدلے کل گل خاور اس کی زندگی میں گل وہاج رحمان بن کر آنے والی تھی۔ اس پگلے کی خوشی کا ادراک تو اس دنیا کی کوئی شے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں کی مدھم نمی اس خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ماما پلیز، یہ بدمزہ سا مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ ہی ڈال دیں۔ محترم فارغ صاحب اپنی پوری رعنائی لیے گھر کو واپس ادھار آئے تھے۔ پچھلے 10 منٹ سے نمرا اسے ہر طرح سے سوپ لانے کی کوشش میں تھی، مگر مجال ہے جو یہ لڑکا ابھی تک آدھا بھی پی چکا ہو۔ ہارون بھی سامنے صوفے پر برجمان ہو کر ماں بیٹی کے لاڈ ملاقطہ فرمائے ہوئے بھینی بھینی مسکراہٹ لیے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں فارغ، مجھے تنگ مت کرو، یہ مسالہ بھی فی الحال منع ہے، یہ پیو گے تو اپنی شادی پر بھنگڑا ڈالو گے۔ نمرا نے تو بھائی بڑی نازک ترین دھمکی دے ڈالی تھی، تبھی مقابل بھی ہلکی سی شریف شرافت ٹپکتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ نمرا اور ہارون بھی ہنس دیے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ دروازہ کھلتے ہی شہرام اپنی ساحرانہ وجاہت کے سنگ دروازے سے ہی سلام کی داخل ہوا تو ان تینوں کے چہرے جگمگائے تھے۔ لو بھائی، شہرام صاحب اب اپنے یار کی سچی مسیحائی کرنے کا آن پہنچے ہیں۔ ہارون اور نمرا سے ملتا ہوا وہ اب شہرام دھڑام سے بیڈ کی دوسری طرف سے
چڑھا فارس کو نرم سا گھیرے ڈال چکا تھا۔ نمرہ بھی محبت لٹاتی نظروں سے ان دونوں روح شناس دوستوں کو دیکھ کر رش زدہ ہوئی تھی۔ فارس کے چہرے پر بھی بہار لوٹ آئی تھی۔ آج حورب نے گل کے ساتھ ہی رہنے کا کہا تھا اور آج وہ فارس کی طرف آ گیا تھا۔ یار کو ابھی تو یار کی ضرورت ہے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، بہت اچھا کیا، اب ذرا اسے سوپ پلا دو، میرے سامنے تو اس کاکے کے لاڑی نہیں ختم ہو رہے۔ سوپ کا باؤل جس خوش دلی سے نمرہ نے شہرام کو پکڑایا تھا، شہرام نے بھی اسی پیار اور شرارت سے لے کر فارس صاحب کی تیمارداری کا اعلیٰ فریضہ سر انجام دینے کو آلتی پالتی مارے رخ پھیرا۔ فارس تو شہرام کے پھرتیوں پر کہکہ لگا چکا تھا، جو باؤل پکڑتے ہی چمچہ فارس کے پر وارنے کے بعد اس کے منہ تک لے جا چکا تھا۔ ہارون اور نمرہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ آنٹی آج میں یہیں رہوں گا، دراصل میری مما نے مجھ سے حورب چرا لی ہے، تو آج میں حورب کی سوتن کے ساتھ رہوں گا اور آپ اور انکل جا کر ریسٹ کیجیے۔ شہرام کی شرارت میں لپٹی بات پر نمرہ متبسم انداز میں فارس کی پیشانی چومے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس بھی کھسیانی ہنسی ہنستا اپنے شہرام کی دل فریبی پر فدا ہوا تھا۔ نمرہ اور ہارون دونوں کو آرام کا کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ اب آئے تھے دو اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کیسے ہے میرے جیتے؟ شکر ہے تیرے منہ کی رونق لوٹی میرا شہزادہ۔ باؤل سائڈ پر دھرے شہرام بھی اس کی طرح بیٹھ کے ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کیے پورے دل سے اس فارس کی زندگی کی محفوظ ہونے پر شکر گزار ہوا تھا۔ بہت خوش ہوں شہرام، دیکھ بھلے دل پر زخم ہے پر میرے اندر باہر آسودہ ہے، مجھے تیری ساری دعائیں لگ گئی ہیں۔ فارس کی آنکھوں میں ایک اپنے آج یار کے لیے بس یاری کی انتہا تھی۔ وہ دونوں ہی اظہار کے معاملے میں مزید پختہ ہو کر نکلے تھے۔ شہرام نے ایک آسودہ نگاہ اپنے اس اکلوتے اور نیارے سے فارس پر ڈالی، جس کے چہرے پر واقعی بس محبت اور سکون تھا۔ ہمیشہ خوش رہ، تیرا سکون مجھے بڑا عزیز ہے، ہنستا تو ہے تو سینہ میرا چوڑا ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے زندگی کے سب سے ظالم تکلیف سہی ہے یار، بس اب دعا ہے کہ یہ خوشیاں یوں ہی قائم رہیں، خاص کر اب کسی تکلیف کا مستحق نہیں۔ چل سوپ پی۔ زیادہ دیر تو ان دونوں نے سنجیدہ رہنے نہیں ہوتا تھا، مگر سوپ کے نام پر فارس کی ہولناک منہ دیکھ کر شہرام بھی کہکا لگائے ہنسی کا پٹاخہ پھوڑ چکا تھا۔ یہیں یار یہ بہت برا ہے، مائی پہ رحم کر ظالمہ، نہیں تو ایک لات ماروں گا۔ فارس کی شرارتی رگ تو اس قدر وقاحت میں بھی بھڑکنے سے باز نہیں آئی تھی۔ زخم خوری کے بعد محترم کے چونچال پن پوری رونائی سے لوٹا تھا۔ ہاں ہاں کمینہ، چل نہ پی لے یوں بے سرا، بہت برا لگ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آنے والی آتے ہی تیمارداری میں لگی دکھائی دے۔ شہرام نے شریر سی ترنگ میں محترم کو جھاڑا تو فارس بھی بتی سی نکالے پھیلا، ہاں ہاں لا دے، تو نہیں بخشے گا مجھ غریب کو۔ فارس صاحب بھی فرما برداری لیے کھلکھلائے تھے۔ شہرام اس کو واقعی آج پہلی بار دل سے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اب جا کر اسے سکون ملا تھا کہ اس کا فارس بھی اپنی سچی خوشیاں پا گیا تھا۔ کل مما کا نکاح ہے وہاج رحمان سے۔ شہرام کی بات پر فارس واقعی میں بجلی کی رفتار سے اپنے اور نگاہوں کا رخ پھیرے حیران ہوا تھا۔ فارس نے شہرام کے چہرے پر امڑتی فکر اور مدھم خوشی دیکھی تو اپنا ہاتھ شہرام کے چہرے پر رکھتے تھپ تھپانے لگا۔ ایک ادنا کوشش کی ہے، وہ شخص میری مما کے لیے 24 سال سے منتظر تھا، مما نے میرے لیے اپنی زندگی ویران کر لی تھی، وہ بہت مشکل سے مانی ہے۔ ماں ہونے کا فرض گل مصطفیٰ ہمدانی کی طرح آج تک کسی نے نہیں نبھایا یار، میرے بس میں ہو تو میں ان کے ان سالوں کے لمحے لمحے کی تلافی کر دوں، میں نے ٹھیک کیا ہے نا؟ ایک دم ہی شہرام کی نگاہیں تھکی ہوئی فارس کو بھی خاموشی میں لپٹے رش میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ اسے الجھا لگ رہا تھا۔ جس طرح تو نے بیٹا ہونے کا فرض نبھایا ہے نا، ویسے بھی آج تک کسی نے نہیں کیا، تو واقعی انمول ہے شہرام، تیرا ہر روپ قابل تکریم ہے، تو نے بہت اچھا کیا ہے، وہ اب واقعی خوشیوں کی مستحق ہے۔ تجھے پتہ ہے اکیلا رہنا کتنا دردناک ہے، اوپر سے لا حاصل انتظار تو انسان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ اللہ اس عمل کے بعد تجھ سے اور زیادہ راضی ہوگا، مجھے تجھ پر بے انتہا کا فخر ہے۔ اب تو یار نے بھی حوصلہ بڑھا کر دل تک ٹھنڈک اتار دی تھی۔ تبھی شہرام کے چہرے پر پرسکون سی مسکان ابھری تھی۔ ہاں، کیا یہ کر کے میں نے اس ماں کی ریاضت کا قطرہ بدلہ بھی اتارا ہوگا فارس، جبکہ ان کی قربانی کا سوچتا ہوں تو دل پھٹنے لگتا ہے، وہ مجھ سے دور کس تکلیف میں رہی ہوں گی۔ اللہ نے شاید میرے اس احساس کو مدھم کرنے کے لیے مجھے وہاج رحمان کا وسیلہ دیا ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں اس عظیم ماں کے لیے رشک، محبت اور چاہت کا پورا جہان آباد تھا۔ دیکھ کر فارس اس کا ہاتھ مضبوطی سے بھیجے بیٹھ سے ٹیک لگائے اپنا اور اپنی نظروں کا رخ شہرام کی طرف پھیرے دل فریب ہوا۔ یہ کر کے بھی گل آنٹی کی ریاضت کا قطرہ بدلہ تک نہیں چکا، کیونکہ ہم بچے ان کے اہل نہیں ہوتے۔ ماں کا ہمیں دیا ایک محبت کا لمس تک ہمارے کئی پیار بھرے اظہار پر بھاری پڑتا ہے، لیکن شہرام تو بہت لکی ہے کہ تو نے اپنی ماں کی خوشیوں کا سوچا اور اسے پایا تکمیل پہنچایا۔ قطرہ تو نہیں مگر تو نے ان کے لیے اپنی محبت کا سمندر ضرور رواں کیا ہے۔ اس عمر میں ان کو پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے کسی ساتھ کی ضرورت تھی۔ میرے شہزادہ ہے تو قسم سے اللہ سے جب تجھے مانگا تھا تو اس دن سے لے کر آج تک اس دعا کے مانگنے پر شکر گزار ہوں۔ تیرے بن کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ نے تجھ پر تیری صورت میں جو انعام اتارا ہے وہ مجھے آج تک روشن رکھتا ہے۔ مجھے تیرا دوست ہونے پر آج قابل تکریم رشک ہے۔ شہرام، دوستوں میں بھی اظہار اسی طرح ضرور ہوتا ہے جیسے محبت میں، اور یہ تو طے
تھے ہی ایک دوسرے کی جان کے گوشے۔ شہرام گرم جوشی سے اس نمونے مگر جان سے پیارے فارس منصور کو نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بیچارہ درد کے باوجود اس یار سے بغلگیر ہونا زیادہ افضل سمجھا تھا۔ خود سے فارس کو الگ کیے اس کا نڈھال مگر بے کمال چہرہ ہاتھ میں بھرے وہ آج پوری آن بان سے مسکرایا تھے۔ زیادہ مکھن نہ لگا، میرا اکلوتا عجوبہ نہ ہو تو میرے سینے میں ازل سے دھڑکتا ہے اور اب تک دھڑکے گا۔ تو میری ہمت ہے، بس اب کبھی بوتھا مت لٹکانا۔ تو ہنستا ہے تو شہرام ملک کو یہ دنیا بھی ہنستی دکھائی دیتی ہے۔ تو خود نہیں جانتا کہ تو میرا مسیحا ہے۔ وہ دن جب تو میرے پاس اپنا منہ جتنا بڑا ٹفن لے کر آیا تھا، اس دن تیری آنکھوں میں سچی یاری دکھائی دی تھی۔ میرا اکلوتا یار تو اور اکلوتا پیارا میری پیاری وائف ہے۔ آخری بات پر تو دونوں طرف شرارت کا رنگ غالب آیا تھا، تبھی دونوں دل والے ایک جان یاروں کی دل فریب کہہ کر پورے کمرے میں کھنک کر بجے تھے۔ ہاں کوئی نہیں بچو، میری بھی ہے وائفی۔ فارس جیسے کیسے پیچھے رہتا، بھئی اپنی ازلی چون چال پن سجائے، اپنے دل فریب بتیسی نکالے، دانت دکھاتے بولا تو وہ اب کی بار شہرام کا دل یہی کیا کہ چھچورے کو دبوچ ہی ڈالے۔ بھلا ہو فارس کے زخم کا جو اس کو اس گرفت سے نجات مل گئی تھی، مگر دونوں ہی اب بیٹھ کے پشت سے سر ٹکائے نان اسٹاپ ہنس رہے تھے۔ ہر منظر ان دونوں کے چہروں کی دل فریبی تعمر قائم رکھنے کے لیے دعا گو تھا۔ آپ ان کو کال کریں، دیکھیں ان کی 3 مس کالز۔ آپ ہی پلیز۔ وہ دونوں ہی بلینکٹ اوڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ گل تو اتنی جلدی نکاح پر پتھرائی ہوئی تھی۔ جہاں محترم شوہر صاحب فارس کو لطیف کمپنی دے رہے تھے، وہیں حورب اس دل فریب سی ضد لیے ان دونوں کو لو برڈز کو بات کروانے کے چکر میں تھی۔ گل تو ان سب سے اب دانستہ گریزاں دکھائی دیتی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حورب مجھ سے بات نہیں ہوگی۔ گل کے چہرے پر اس کے وجود کی تمام تر سرخی اور گھبراہٹ سمٹ کر اسے ہلکان کر رہی تھی۔ اب تو حورب بھی پس پردہ شریر سے رنگ لیے گل کو اپنے بازوؤں میں قید کیے ہنس پڑی تھی۔ آپ بھی شرماتی ہیں؟ اف، یہ منظر تو میری زندگی کے دل فریب مناظر میں سے ایک ہے۔ آپ بس ہاں نہ کیجیے گا، میری بات وہ جنٹل مین کر لیں گے نا آپ ہی؟ وہ آپ سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہوں گے، پلیز کال کریں نا۔ حورب تو خوشی سے باولی ہو رہی تھی اور اب کی بار گل بھی رضامند سی مسکان سجائے اپنی اس کملی پر فدا ہوئی تھی۔ پگلی، تم مجھے مزید ہلکان کر کے ہی دم لوگی، تم دونوں ہی بہت ظالم ہو۔ گل چاروں ناچار سائڈ سے اٹھا کر فون پکڑتی حورب کی آنکھوں میں لطیف چمک دیکھے منہ پھلا چکی تھی، جبکہ حورب تو آج انتہا کی شرارتی لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، آپ تیسری ظالم نہ بنے نا، مجھے بھی اپنے اس جنٹل مین بھیا سے بات کرنی ہے۔ چلیں چلیں ملائیں بھی کال۔ اوکے، میں خود ملاتی ہوں۔ حورب کا دھیان تو بس محبت کے اس انوکھے ملن پر تھا جو کل آخرکار گل کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ بیل جاری ہے، ویسے سو نہ گئے ہوں، آج تو 24 سال کی جاگی راتوں کا حساب پورا کر رہے ہوں گے موصوف۔ حورب ساتھ ساتھ فون کان سے لگائے گل کو بھی ہنسا چکی تھی۔ السلام علیکم گل۔ دوسری جانب تو کمال کال اٹھتے ہی حورب نے ایک بے قرار سی روبدار آواز سنی تھی تو حورب کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کھنکی۔ گل کے چہرے کے رنگ تو شوخ لڑکی کی مانند آ جا رہے تھے۔ وعلیکم السلام، لیکن میں گل نہیں، ان کی چھوٹی سی حورب ہوں۔ کیسے ہیں آپ وحاش بھیا؟ دوسری طرف وحاش تو لان میں بیٹھا اپنی زندگی کے اس دل فریبی پر گہرا غرق تھا۔ حورب کی چنچل آواز پر اس کے سحر وجود میں خوشی کی لہر کے ساتھ چہرے پر ترنم خیز رنگینی دوڑ گئی تھی۔ الحمدللہ میں اچھا۔ چھوٹی سی گل کی چھوٹی سی حورب، نام تو سنا تھا، بہت خوشی ہوئی مجھے اس دوسری گل کو جان کر۔ وحاج کے لہجے کی شفقت پر تو حورب فدا ہی ہوئی تھی، وہ بندہ تو واقعی الگ ہی سحر رکھتا تھا۔ گل تو مدھم سی دل فریبی لیے حورب کے اشاروں پر ہنس رہی تھی۔ ہائے بھیا، آپ کتنے سویٹ ہیں، چلے اس خوشی میں اب یہ کباب کی ہڈی ہٹ رہی ہے، لیجیے اپنی گل سے بات کیجیے۔ ویسے مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، فائنلی کل میں آپ سے ملوں گی، یہ لیں یہ لیں۔ حورب کی شوخ آواز اور مستی میں کہی باتیں تو وحاج کو بھی ہنسا چکی تھی، وہ دل جلا بھی شاید اس قدر پہلی بار ہنسا تھا۔ یہ لیں حورب گپیں مان لیں، میں بھی جا کر اپنے شوہر نامداز کو کال کر کے تنگ کر لوں۔ فون گل کو دے کر اسی گال پر پیار دیے وہ اپنی پیاری اور موہنی نگاہیں گل پر ثبت کیے بولی اور اپنا فون اٹھائے ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ گل نے بھی آخر فون کان سے لگا ہی لیا تھا، دل تک تو وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ جس شخص کو آج تک وہ تکلیف دیتی آئی تھی، وہ اب اس شخص کی خوشی کی شدت دیکھنے سے خوفزدہ تھی۔ گل، وحاج کی آوازی سرگوشی تو بازگشت کی مانند گل کے وجود کو گنبد میں پوری آن بان سے بج اٹھی تھی۔ کس قدر محبت تھی اس شخص کے لہجے میں، جی کہیے۔ گل اب اتنی بھی شوخ چنچل دوشیزہ نہیں تھی، یہ گھبراہٹ تو عمر کے اس حصے میں یوں کسی نئے بندھن میں بندھنے کا سوچ کر حاوی تھی۔ دوسری طرف وہ نفیس انداز میں اسیر سا مسکرائے تھے۔ یہی کہوں گا کہ میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ بھی ہیں؟ وحاج کی آواز کا اتار چڑھاؤ ایک دم ان کا
انکار ملنے کے ڈر سے لرزا تو گل بھی سر بیٹھ کے پشت سے لگا گئی۔ میں خوش ہوں، آپ کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ صرف اسی صورت ممکن تھا۔ آپ مجھے سمجھتے تھے، تبھی آپ کو انکار کرنے کے بعد میں آپ کی تکلیف محسوس کرتی تھی۔ میں خود غرض نہیں ہوں، وہاں آپ سے جڑ جاتی تو یہ میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوتی، لیکن اب اگر اسے پا کر آپ سے کنارہ کر لیتی تو یہ بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ میں بس کچھ ایسا چاہتی تھی جو کسی کے لیے دکھ نہ بنے، آپ کے لیے پھر بھی دکھی بنی، مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ میرے بچوں کی خوشی میں میری خوشی ہے اور کوشش کروں گی اب آپ کی خوشی میں بھی اپنی خوشی تلاش کر سکوں۔ یہ اظہار تو نہیں تھا، مگر وحاج رحمان کی زندگی بھر کی ریاضت کا بہترین صلہ ضرور تھا۔ وہ جلتا اور بجھتا شخص ایک بار پھر خود کو جوانی کے اس سنہرے سال میں کھڑا محسوس کر رہا تھا جب وہ اس لازوال حسن کی ملکہ کا اسیر ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اسیری طابت تک ہم پر رقم ہونے کو اترتی ہے۔ وحاج کے چہرے پر فاتحانہ کم مگر آسودہ مسکان زیادہ لہرائی تھی۔ گل مصطفیٰ ہمدانی کا سفر اب گل وحاج رحمان تک جا کر اپنی منزل پر پہنچنے والا تھا۔ مجھے قبولیت کا شرف دے کر آپ نے زندگی لوٹائی ہے، میں تو اس بار سچ میں تھک کر ٹوٹنے کو تھا۔ مجھ پر یہ رحم کر کے آپ نے میری زندگی بھر کی خلش مٹا دی ہے۔ میرے والیٹ میں رکھی اس انگوٹھی کو فائنلی کل قسمت جاگنے والی ہے، یہ میں نئی بھی لوں گا، مگر پہلے آپ کو وہ دوں گا۔ میں شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا پرسکون ہوا ہوں۔ مجھے ہاں کہنے کے لیے تھینک یو گل۔ اب کی بار تو وحاج کی محبت میں لپٹے والہانہ جذبات تو گل کو بھی رشک میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ خود بھی وحاج کے لہجے کی خوشی دیکھ کر اب پرسکون تھی۔ اسے آج بھی مصطفیٰ یاد تھے، مگر مصطفیٰ کی یادیں تو اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی، لیکن اب اسے بے پناہ خوبصورت انسان کو مزید انکار خود گل کو توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس بے انتہا عظیم مسافر کی مسافت ختم کر کے اسے منزل سونپنا چاہتی تھی۔ وحاج رحمان کی منزل بس گل خاور تھی۔ تھینک یو، مجھے کہنا چاہیے، مجھے اس قدر ستم پر بھی آپ راضی ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں وحاج، اور میں یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گی، مجھے آپ سے محبت ہو کر خوشی ہوگی۔ ہلکی سی رشک کی رمق تو اب وحاج رحمان کے چہرے پر دوڑ کر اس حسین شخص کا چہرہ مزید کھلا گئی تھی۔ دونوں کے دل ملن سے پہلے مکمل طور پر راضی تھے۔ وحاج رحمان جی ہی تو اٹھا تھا، ایک تو محبوب کے دل میں جگہ، دوسرا محبوب کے سر پر تاج کی مانند سجنے کا رتبہ۔ وہ تو سر مستی لیے جھومنا چاہتا تھا، چلا چلا کر ساری دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ امر ہو گیا۔ اس عمر میں یہ کہتے ہوئے میں ذرا چھچورا لگوں گا، پر یہ میری خوشی ہے۔ آئی لو یو گل، اس کا جواب میں آپ سے روبرو لوں گا۔ اور یہ بندہ تو اب واقعی گل کو متذب کیے ساتھ ہی اس کی مشکل بھی سہل کر گیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے واقعی آج ایک شوخ چنچل لڑکا ہی لگا تھا۔ گل کے چہرے پر دل کو چھوتی مسکان ابھر کر اس کی دونوں گال گلابی کر گئی تھی۔ چھچورے نہیں لگے آپ، بس کیوٹ لگے۔ گل بھی ہنستی ہوئی بولی تو دوسری طرف تو آج شہانی قہقہ پھوٹ کر منظر تک معطر کر گیا تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں کے چہرے پر بہاروں کو مات دیتی رونائی جگمگائی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی، مگر اس کی چمکتی آنکھیں بند ہو کر بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر فارس کی نگاہوں کی شرارتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ شخص تو آنکھوں سے ہی اس کو ہلکان کر چکا تھا، تبھی وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی گھبراہٹ سے اپنا نچلا ہونٹ منہ میں دبانے لگتی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ نیمل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے میں ہلکی لیمپ کی ملگجی روشنی اس کو مزید فارس کی یاد دلا رہی تھی۔ نیمل واقعی فارس کو یاد کرتے کرتے آج پہلی بار اپنے پورے حسن کے ساتھ دہکتی مسکرائی تھی۔ بلا شبہ وہ فارس کے حسن کی ٹکر تک حسین تھی۔ اس کی بلا کی پرکشش آنکھیں جب محبت کی خماری میں لپٹتی تھی تو اس کا جلاد زدہ روپ سے کہیں حسین لگتی تھی۔ اس کے دونوں گال بھلے سرخی میل نہیں ہوتے تھے، مگر آج ہو گئے تھے۔ اس کی تیکھی اور تنی پلکیں تو اس کی طرح اس نئے جذبے میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ مکمل بلیک میں وہ بنا تکیے کے لیٹی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ آئی مس یو فارس منصور، یہ کیسا جادو کر دیا ہے، تم سے دور رہنا بہت مشکل ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تم نے میرے لیے فارس چنا اور ساتھ ہی ہدایت چنی، اس کے علاوہ خود سے بات کرنے کا ڈھنگ دیا۔ اللہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، وہ جیسی کسی فارس کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے چند دنوں میں ہی مجھے سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ فارس منصور جس کی جگہ اگر نیمل ملک ہوتی تو مر جاتی، ذلت سے کہیں خاک ہو جاتی، پر وہ شخص تو دن بدن محبت بڑھاتا گیا۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس سے دور ہو جاؤں، پر مجھ میں ایسا حوصلہ ہی نہیں ہے، اور میرے دور جانے سے بھی تو بے حد مرجھا جائے گا۔ کیوں فارس منصور، تم نے مجھ پر یہ جادو کیوں کیا؟ میں تو تمہاری محبت کی گہرائی سوچتے سوچتے ہی فنا ہو جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیمل اپنی کی ہر ناانصافی پر اشبار ہوئی۔ فارس کی محبت تو واقعی اسے اپنی اوقات سے بہت زیادہ لگی تھی۔ فون کی رنگ پر وہ اپنا اندر درد دیتے خیالات کو جھٹکتے فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس کا لکھا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید نمی سے بھر گئی تھی۔ جناب شہرام اور حورب بھی سب کو لو میں لگا کر اپنے اپنے لان میں گھوم کر میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول تھے، تبھی فارس صاحب بھی فراغت سے اپنی وائف کو کال کر رہے تھے۔ نیمل فون اٹھائے کچھ دیر اس کا نام دیکھنے کے بعد کال اٹھا چکی تھی۔ میری چشم تر میں بسا ہوا کوئی خواب
اب گزار دونوں کا ہے، اسے آ کے مجھ سے وصول کر میرا کچھ تو بوجھ اتار دے۔ آئی ریلی مس یو نیمل ملک، تم میرے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی؟ نیمل کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، باقی کی کسر فارس کے لہجے اور لفظوں میں گندھی والہانہ محبت نے پوری کی تھی۔ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو فارس؟ میں تمہارا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی، میرا دل بہت رنجیدہ ہے، تم مجھے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ پلیز مجھ سے ناراض ہوا کرو، تمہاری اتنی محبت تو میری جان لے سکتی ہے۔ فارس تو اپنی اس جان سے بڑھ کر عزیز نیمل کا ایسا بھیگا اور لرزا لہجہ سن کر افسردہ ہوا تھا، دل چاہا کہ ابھی اس کے پاس چلا جائے۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ نیمل ملک میری محبت ہے اور وہ میری قابل تھی تبھی میری بیوی ہے، خود کو یہ سب اوٹ پٹانگ سوچ کر مت تھکاؤ، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ دوبارہ ایسا مت کہنا، تمہاری جان جانے سے پہلے فارس کی جائے گی، ابھی تو یکجان ہونا باقی ہے، ایک دوسرے کا جہان ہونا باقی ہے۔ فارس کے الفاظ تک دیوانگی سے اٹے تھے، تو پھر اس شخص کی محبت زدہ گہرائی کا ادراک کرنا تو نہایت کٹھن معاملہ تھا۔ اب کی بار نیمل روئی سی سرا اس بات میں ہلائے مسکرائی تھی۔ آئی مس یو ٹو، اب کیسے ہو؟ درد کم ہوا؟ ہائے، فارس کے دل پر یہ مس یو ٹو جا کر دل فریبی پھیلا گیا تھا، سارا درد ہی ہوا ہوا تھا۔ درد تو تم کم کرو گی نا، اس سے پہلے تو گزارا ہے، میرا دل، دماغ، روح اور وجود میں حق بس تمہارا ہے۔ واہ واہ، فارس نے آج اپنی جان کے لیے شعر بھی کہہ دیا۔ فارس دی گریٹ کی شرارتی رگ اپنی پوری آن بان اور موہن ترنگ لیے پھڑک کر نیمل کو بھی ہنسا چکی تھی، واقعی وہ اس کے لیے رب کا خاص بڑا انعام تھا۔ ہاں ہاں فارس، تم کیا ہو بدتمیز انسان، نیمل ہنستے ہنستے بولی۔ تو مقابل تو تباہی مچانے والی محبت نے فارس منصور کا چہرہ حسین تر کیا تھا، تمہاری شرارتی سی جان ہوں، وبال جان بننے کے مراحل میں ہوں، ویسے سچ میں اس وقت تم میرے پاس ہوتی تو میں نے اس بات پر پھیل جانا تھا۔ فارس کی بات تو نیمل کا پورا وجود لرز آ گئی تھی، چہرے پر کئی آڑے ترچھے دل فریب رنگ ابھرے۔ تم فی الوقت کچھ ٹائم پھیل نہیں سکتے، تمہیں دل کا گہرا زخم دیا ہے، بات عام بات تھوڑی ہے۔ نیمل ایک بار پھر اداس ہوئی تھی، دوسری طرف بھی مسکان مدم ہوئی تھی۔ فارس کی محبت کسی زخم سے رک نہیں سکتی، زخم لے کر ہی تو میں نے تمہیں پایا ہے پگلی، یہ تو کیا اس جیسے کئی زخم فارس منصور کی سر آنکھوں پر ہیں جو مجھے تھوڑی تھوڑی نیمل دیتے رہے۔ تعصب زدہ مگر بے انتہا محبت لیے وہ نیمل کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ فارس، نیمل کے لہجے میں کھارے پانی کی نمی ابھری تو مقابل بھی دل رکا۔ آئی ریئلی لو یو نیمل، میرا بس چلے تو تم پر اپنی زندگی تک لٹا دوں، کوئی تمہیں برا کہے تو اس کو آگ لگا دوں، مجھ سے دور مت جانا، مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھ کی اب بہت ضرورت ہے۔ فارس کا لہجہ بے لچک اور نگاہیں سوالیہ ہو کر بھی موہنی تھی، نیمل اس پر اب قربان ہونے پر بھی راضی تھی۔ فارس، تم سے کی ہر ناانصافی مجھے رلا رہی ہے، کاش میں پہلے سمجھ جاتی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، تمہیں تکلیف نہ ہوتی، میں کوشش کروں گی کہ اب صرف تمہاری خوشی بن سکوں، مجھے تم بہت پیارے ہو، میں تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ نیمل کا ٹھنڈا محبت لٹاتا لہجہ فارس کو دل کو بھی آسودہ کر گیا تھا، اسے بھی قرار آ گیا تھا، اس کی ریاضت بہت اچھے سے قبول ہوئی تھی۔ ویسے ہو تو تم مفت میں آج کی رات کی جدا رنگ کا شکار ہو گئے ہو، رب لوگوں کو تو اپنی اپنی محبت کی پڑی ہے۔ آئی مس یو مائی لو، آؤ ہم بھی کہیں بھاگ چلیں۔ شہرام باہر لان میں کرسی پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی حسرت اور شوخی لائے بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹی ہورب کو مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ ابھی باہر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، شوہر صاحب کی ایسی بے قراری تو ہورب کے دل بھی لوٹ گئی تھی۔ ہاں ہاں مس یو ٹو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوری سے محبت بڑھتی ہے۔ ہورب نے آنکھیں موند کر چہرے پر شرارت لائے شہرام کو چھیڑا۔ دیکھ لو وائفے، مجھے زیادہ بڑھ گئی تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا، اب جو مجھے تم پر امٹ کر پیار آ رہا ہے اس کا کیا علاج کروں؟ شہرام نے معصومیت سے سر کھجاتے اپنی پیاری سی بے بسی بتائی تو ہورب کی ہنسی پورے کمرے میں ترنم پھیلائی چہکی۔ ہاں ہاں، آپ مجھے بہت پیار کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت پیار۔ ہورب بھی اب اسے کھڑوس استانی ہی لگی تھی، تبھی شہرام صاحب کا منہ چنا منا ہوا تھا۔ ہورب تو ہونٹ کا کونا منہ میں دبائے اپنی پیارے شہرام کے جواب کی شدت سے منتظر تھی۔ تھکنا کیسا، یہ تو عمر بھر کی ڈیوٹی ہے ماہ بدولت کی، ایک یہی تو سبب ہے میری زندگی کی ضمانت کا، تم محبت کے لیے بنی ہو اور شہرام ملک بس محبت لٹانے کے لیے۔ شہرام کا لفظ ہورب کے دل میں ہلچل مچاتا ہوا اسے دل فریب مسکان عطا کر رہا تھا۔ خود شہرام کا تو سراپا محبت زدہ افسانہ تھا، لیں جی اب مجھے بھی پیار آ رہا، اور کریں دلکش باتیں، لیکن میں آنے والی ہرگز نہیں ہوں، مجھے سونا ہے۔ ہورب تو لگے ہاتھوں شہرام کو مزید ستا رہی تھی، جس پر شہرام شریر سی ہنسی ہنس چکا تھا۔ تو ایک بار میرے ہاتھ تو لگو، چن کر بدلہ لوں گا، میں تمہیں سونے دوں گا تو تم سو پاؤ گی نا، فجر تک مجھ سے باتیں کرو ورنہ
آدھے گھنٹے کے اندر مجھے اپنے روم میں کھڑا پاؤ گی۔ لے جی، شہنام ملک کے اندر کسی حاکم جلاد کی روح گھس چکی تھی۔ حورب تو ہنس ہنس کر بے حال تھی۔ جب شہنام اوپر سے یوں حکم چلاتا تھا تو اس کا دل واقعی میں باغ باغ ہو جاتا تھا۔ ہاں ہاں شہنام، آپ پھر سے سڑے کے ٹیلے بن رہے ہیں، میں لاک لگا کر سو جاؤں گی۔ حورب بھی بنا دبے اسے ستانے کو مزید چہکی۔ شہنام کے چہرے پر بھی رونائی نے دلکشی بڑھائی۔ تمہارے ارد گرد ایسا کوئی لاک نہیں جو تمہیں مجھ سے بچا پائے میری معصوم حورب۔ بات کے اختتام تک لہجے میں اچھی خاصی معنی خیزی گھل کر حورب کو بھی ہنسا چکی تھی۔ یا اللہ میرے اس طلسمی شہزادے کو رحم دل بنا دے، ویسے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، لیکن اب کل ہی پلیز مجھے سچی کو سونا ہے، وعدہ کل سارا وقت آپ کا، جتنی باتیں کرنی ہو کر لیجیے گا، صبح اٹھ کر نکاح کی تیاری بھی تو کرنی ہے، آتے ہوئے آپ میرے لیے شاپنگ بھی کر آئیے گا جانو پلیز۔ حورب اب تو واقعی جمائیاں لے رہی تھی، مگر شہنام ضرور منہ لٹکا چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پھر سے شریر ہوا۔ تم نہیں بچو گی مجھ سے اب ظالم لڑکی، ٹھیک ہے سو جاؤ، میں تمہارا ڈریس لے آؤں گا۔ پہلی بات شرارت اور دوسری محبت سے بھر کر کہتے ہوئے شہنام بھی مسکرا دیا تھا۔ حورب نے فون پر پیار دیا تو شہنام ہنس پڑا۔ آئی لو یو میری جان سے بھی پیارے طلسمی شہزادے، آپ بھی سو جائیں اب، اینڈ حورب آپ پر واری اور قربان۔ ساری کی ساری محبت اپنی آواز میں بھرتے ہوئے وہ ہنس دی تو شہنام بھی پوری دل فریبی کے سنگ مسکرایا تھا۔ لو یو ٹو، کل پوچھتا ہوں میں تمہیں ایک بار پھر۔ حورب کے چہرے پر اتھل پتھل ہوتی بے چینی چھائی۔ شہنام ہنستا ہوا فون رکھ چکا تھا۔ حورب بھی فون بند ہوتے ہی ہنس دی۔ اپنی جان سے پیارے شہنام پر اسے بھی اب شدید امٹ امٹ کر پیار آیا تھا۔ آپ خوش ہیں سنڈریلا؟ صبح صبح شہنام واپس آیا تو اسے گل بہار لان میں ٹہلتی ملی تھی۔ اپنی ٹھنڈک اور سکون زدہ نظریں اپنے بے انتہا پیاری ماں پر ڈالے وہ اس کی جانب آیا اور فوراً سے پہلے گل کو اپنی بےتاب باہوں میں بھرے پورے مان سے پوچھتے بولا تھا۔ شہنام کا بشاش اور ترنگ زدہ لہجہ تو گل کو بھی آسودگی دے گیا تھا۔ اسے شہنام کی ان باہوں کی گرفت اس دنیا کی سب سے پرسکون جگہ لگی تھی۔ شہنام کے سینے سے لگی وہ عذبات میں سر ہلا رہی تھی اور نگاہیں تو اپنے وجود کے اس قیمتی حصے پر تھیں جو سر تا پیر محبت تھا۔ وہ حورب کے لیے شاپنگ بھی کر کے آیا تھا۔ وعدہ دینا یوں ہی خوش رہیں گی، کبھی بھی اداس نہیں ہوں گی؟ گل کی گزار اور رنج زدہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اپنی ایک آخری تسلی چاہتا تھا۔ گل نے اس کے وہی ہاتھ پکڑ کر چوما تو شہنام بھی دل فریب ہوا۔ رہوں گی تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتی ہوں، بہت پیارے ہو تم، میری زندگی کا اثاثہ صرف تم ہو۔ اپنی مما سے اب کبھی دور مت جانا، یہ رشتہ جس کے اندر میں بندھنے جا رہی ہوں یہ میری زندگی کا ایک الگ اور نیا سفر ہوگا۔ مجھے اس سفر کے ساتھ ساتھ تمہارا ساتھ درکار ہوگا۔ میں سب سے پہلے تمہاری مما ہوں، پھر باقی ہر شے کی باری آتی ہے۔ شہنام اس سب کو لے کر مجھ سے بدگمان مت ہونا، وہاج کی تکلیف بہت طویل ہو چکی تھی، میں کبھی نہ مانتی اگر تم نہ کہتے۔ گل شاید ابھی تک اپنے دل کی الجھی کیفیت میں غرق تھی، اسے یہ سب کہیں نہ کہیں عجیب لگ رہا تھا۔ شہنام نے مسکرا کر گل کے دونوں گالوں پہ پیار دیا اور زبردست انداز میں اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آنکھوں میں رشک سوا کچھ نہیں تھا۔ اب میں سمجھا ہوں کہ میں اتنا حساس کیوں ہوں، میری یہ سنڈریلا تو ریکارڈ بریک حد تک نازک نکلی۔ آپ ایسا کچھ کیوں سوچ رہی ہیں؟ دوسری شادی کوئی بری بات نہیں ہے مما، میں آپ کو بھی اپنی طرح آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان سب تنہائی کے سالوں کا ازالہ چاہتا ہوں۔ آپ میری ماما ہیں اور میری سنڈریلا جیسی ماما ہمیشہ اپنے اس شعر کو اپنے ساتھ پائیں گی۔ وہاج رحمان کی قسمت تو مجھے رشک آتا ہے جس کے دل میں اللہ نے میری اس سنڈریلا جیسی ماں کے لیے اس دنیا میں سب سے انمول محبت اتاری ہے۔ آپ کوئی پشیمانی یا الجھن مت پالیں۔ آئی لو یو، اینڈ میری آپ کے لیے محبت اب تا عمر یوں ہی رہے گی۔ میرا بس چلے تو اس دنیا کی ہر اچھی چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ مما خوش رہے گا، آپ کی خوشی ہی میری زندگی ہے۔ مجھے آپ پر رشک ہے، فخر ہے کہ میں گل کے وجود کا حصہ ہوں، اور یہ رشک اور فخر دن بدن بڑھے گا۔ اب کی بار وہ گل کے ماتھے پر اپنے والہانہ محبت ضبط کرتا ہوا اپنی موہنی صورت پر دل فریبی لائے بولا تھا۔ گل کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھیں۔ میری جان، مما قربان جائے تم پر۔ گل کا دل کا رہا سہا بوجھ وہ بہت اچھے سے ہٹا چکا تھا، تبھی تو گل اپنی پوری دلکشی کے سنگ مسکرائی تھی۔ اور میں واری چلا جاؤں میری کیوٹ سی مما، ویسے سنیں اتنی پیاری کیوں ہیں آپ؟ جناب شہنام ملک کے چہرے پر اب کی بار شریر رنگ اود کر آیا تھا، ہلکی سی ہنسی گل کے چہرے پر بھی چمکی تھی۔ میرا پگلا بچہ، گل تو ہنستی چلی گئی تھی۔ شہنام صاحب تو اب دل والے تھے، تبھی مما جاننے کو کمال ادا سے گھما کر ہنس دیے تھے۔ نہیں پگلا نہیں، اب تو سیانہ ہوں، ویسے مجھے اپنی خوبصورتی پر کبھی بھی غرور نہیں ہوا تھا۔ سب کہتے تھے کہ میری آنکھیں تباہی ہیں اور میں آفت پر، اب سمجھا ہوں کہ یہ میرا حسن اصل میں تو میرے حسین ترین مما ڈیڈی کا تحفہ تھا۔ تھینک یو،
مجھ سے حسین کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ ہاں اب تو گل اپنے جھلے کی بات پر منہ پر ہاتھ دھرے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی تو گل کی یہ اصل مسکان چاہتا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کی جان دکھائی دیے تھے۔ ماما میں فارس کو دیکھا ہوں۔ نیمل پنک لانگ شرٹ اور وائٹ جینز پہنے، بالوں کو آج پہلی بار پونی میں قید کیے، گلے میں 2 بار اسکارف رول کیے الجھی حالت میں دکھائی دے رہی تھی، جس کو دیکھ کر کم از کم سبین تو صدقے واری چلی گئی تھی۔ فارس منصور نے تو واقعی اس جنگلی لڑکی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ گو نیمل نے پوچھتے ہوئے تھوڑی جھجک سے کام لیا تھا، مگر سبین تو اس دل فریب بھی سے اسے سینے میں بھیج چکی تھی۔